میں مسلسل 2 دنوں سے روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، وہ میں نہیں کر پا رہا، تو اس بھوک پیاس کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ ہم ماتم کرتے ہیں اور ہمیں کافر بتاتے ہو، یہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ مولا نے فرمایا، فاطمہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ ماہ رمضان میں خصوصی ویڈیو ہم آپ ویور تک پہنچا رہے ہیں اور تمام ویورز ہماری ویڈیو کو بخوبی دیکھ رہے ہیں، اور اسی رمضان میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور ہم آگے آنے والی ویڈیو میں ہم خصوصی حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ویڈیو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، جس میں شیعہ اسکولر بھی اور اہل سنت کے اسکولر بھی حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مصائب، ان کے فضائل جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ تک اگر حق پہنچ چکا ہے، اگر آپ تک حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پہنچ چکی ہے، تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتنے مظلوم تھے، ان کی وائف سیدہ سلام اللہ علیہ وہ کتنی مظلوم تھی، اور یہ ساری باتیں آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے تمام ان لوگوں کو بتائیں جن کو آپ جانتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ اہل بیت کا مرتبہ، ان کی فضیلت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، قرآن اور اہل بیت کہ ان کو تھام کے رکھنا۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مولوی کی ویڈیو ہے، اور یہ بات جو کر رہے ہیں نا، وہ مسجد کوفہ کی بات کر رہے ہیں کہ جب 19 رمضان امام علی علیہ السلام کو ابن ملجم جو ہے وہ تلوار کا وار کرتا ہے، اس سے پہلے کی باتیں، جب مولا علی علیہ السلام کو لوگ ممبروں سے گالیاں دیتے تھے، استغفر اللہ، یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جو کہ یہ اہل سنت کا مولوی آپ کو بتائے گا۔ اور یہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا، یہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ باتیں۔ اس کو سب سے پہلے کافر کہا گیا، وہ کون ہے؟ خود مولا علی ہیں۔ ممبروں پر کھڑے ہو کے خوارج مولا علی کی تکفیر کرتے تھے، انہیں کافر کہتے ہیں۔ مولا علی جمعہ پڑھا رہے ہوتے، وہ کھڑے ہو جاتے کہ علی تو کافر ہے، کون سے دین کی بات کرتا ہے؟ لیکن یہ مولا علی کی برداشت تھی کہ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ تمہیں ابھی بھی یہ گھر سمجھ نہیں آیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے بنو امیہ، جب اختیار ہمارے پاس تھا اور ہماری تلواریں تمہاری گردنوں کے اوپر تھی تو ہم نے تمہاری جانیں بخش دی۔ آج اختیار تمہارے پاس آیا، وہ جس انداز سے بھی آیا، تو تم نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا کہ نبی کا سارا خاندان ذبح کر کے سر نیزوں پہ چڑھا دیا اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑا کے لاشوں کے ٹکڑے کر دیے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جب معاویہ کا لشکر مولا علی علیہ السلام کے خلاف آیا تو وہاں پر جو پانی پر قبضہ تھا وہ مولا علی علیہ السلام کی فوج کے پاس تھا۔ تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے معاویہ کی فوج کو کہا کہ یہ پانی پر قبضہ ہمارے پاس ہے، لہٰذا یہ پانی جو ہے یہ قدرت ہے اللہ کی، ہم یہ پانی تم لوگوں کو دیتے ہیں۔ جنگ اپنی طرف، یہ پانی کے لیے راستہ دیا، ان لوگوں نے پانی پیا معاویہ کی فوج نے۔ اور ایسے ہی امام حسین علیہ السلام نے کیا کربلا میں، کہ جب حر آیا اپنا لشکر لے کر، حر اپنی فوج لے کر امام حسین کے پاس آیا، تو امام حسین علیہ السلام نے وہ سارا پانی حر کی فوج کو پلایا، اور وہی پانی حر کے جانوروں کو، حر کے جانور مقصد گھوڑا وغیرہ، امام علی کے بیٹے امام حسین نے وہ پانی ان کو پلایا۔ اور یہ افسوس کی بات ہے نا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کو پیاس ہے، یاد کرو اس پیاس کو کہ کیسے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر ظلم کیا گیا۔ امام علی علیہ السلام رمضان کے مہینے میں جب ان کے سر پر وار ہوا تو امام علی علیہ السلام مسلسل
روزے رکھ رہے تھے، اور یہی امام حسین علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہوگا، اے بابا علی، آپ تو شام کو روزہ کھول لیتے ہیں اور میں حسین کربلا میں 3 دن کا پیاسا ہوں گا، اور میرا گلا اس 3 دن کی پیاس کے باوجود میرا گلا کاٹا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ آئیے امام علی علیہ السلام کی حوالے سے ایک اور ویڈیو، جب امام علی علیہ السلام کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، بی بی کا دروازہ جلایا جاتا ہے اور سب لوگ ابو بکر کی بیعت کر لیتے ہیں، اور یہ کچھ بات ہے جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑے غور و فکر سے سنیے گا۔ مولا علی علیہ السلام گھر جاتے تھے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی تھی، علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے۔ مولا نے فرمایا، فاطمہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ جو اذانیں ہیں نا، یہ انہی کے دم پہ بچی ہیں۔ یہ جو آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، یہ انہی نے بچایا ہے۔ اور کیسے آپ مولا علی علیہ السلام سے محبت نہ کریں۔ حضور کہتے ہیں، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی تیری روح میری روح، یا علی تیری نسبت ایسے جیسے ہارون کی موسیٰ سے، یا علی میں علم کا شہر تو اس کا دروازہ۔ تو اتنا مولا نبی نے غدیر خم میں بھی سمجھایا، اے لوگوں میں تمہیں بہت قیمتی چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ وہ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے بتایا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ پھر بھی لوگ امام علی علیہ السلام کو ایک عام صحابیوں کی طرح بتاتے ہیں، عام شخصیت بتاتے ہیں، اور نمبر 4 پر بتاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ امام علی علیہ السلام کے اوپر وہ قیامت کی مصائب ٹوٹ گئے۔ امام علی علیہ السلام، آپ بتائیں نا کہ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، وہ امام علی کی بیٹی ہیں، ان کے سر سے چادر چھینی، پتہ کس لیے، کیوں چادر چھینی؟ کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ وہی علی ہے جس نے 48 جنگیں لڑی ہیں۔ 48 جنگیں میں مولا علی علیہ السلام نے کفار کو فنار کیا، کفار کو مارا، کسی کا چاچا، کسی کا دادا، کسی کا بہنوئی، کسی کا بھائی۔ وہی آگ کربلا میں جو لوگ تھے ان لوگوں کے دلوں میں بھڑک رہی تھی کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ علی کا بیٹا حسین ہے، اس کو مارو، اس کی بے حرمتی کرو۔ کیسے آپ مسلمان ہیں کہ آج ہم اہل بیت علیہ السلام کا غم بتا کر ہم روتے ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، اور ہمیں کافر بتاتے ہو۔ یہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آپ کیسے رسول کے عاشق ہیں۔ اور شاید اللہ نے یہ روزے اس لیے رکھے ہیں کہ بھوک پیاس مسلمانوں کو پتہ چلے کہ بھوک پیاس یہ تو ایک دن کی بھوک پیاس ہے نا، کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کو ان مسلمانوں نے قید میں رکھا، امام زین العابدین علیہ السلام کو قید میں رکھا۔ یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر مارے۔ یہ مصائب جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کہ غیرت کرو، تم عاشقان رسول ہو تو پھر رسول جن سے عشق کرتے ہیں، رسول کہتے ہیں اگر ان سے عشق کرو گے تو اسلام مکمل ہوگا، ایمان مکمل ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ تک یہ باتیں ویور، ہماری ویڈیو دیکھنے والے لوگوں، اگر آپ تک یہ باتیں پہنچی ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو بتائیں کہ آخرت کا معاملہ ہے۔
آخرت میں آپ نے انہی لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جنت کی چابیاں، جنت کے سردار یہی ہیں۔ تمام عبادتیں، تمام روزے، تمام اچھے اعمال اللہ آپ کے منہ پہ مار دے گا اگر آپ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کی۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں۔ ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہے کہ ہم یوٹیوب سے کچھ حاصل کریں، یوٹیوب سے پیسہ، وہ بہت سارے طریقے ہیں۔ میں دنیا داری کی ویڈیو بنا کر بھی وہ پیسہ یوٹیوب سے کما سکتا ہوں، ویورشپ بڑھا سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں آپ تک یہ باتیں اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ ہم شیعان علی ہے، ہم دعائے سیدہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو دیکھ کر رونے لگے۔ پاک سیدہ نے پوچھا ہے بابا کیوں روتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا بتا دیا کہ یہ تیرے بیٹے حسین کو ایسے ایسے شہید کیا جائے گا، 3 دن کی بھوک پیاس ہوگی۔ تو بی بی نے کہا اے میرے بابا یا رسول اللہ، میرے حسین کو کون روئے گا؟ نہ میں ہوں گی، نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گا، نہ حسن ہوں گے، تو کون اس حسین کو روئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ نے اس حسین کو رونے کے لیے ایسا انتظام کیا ہے کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی تب تک حسین کو رونے والے شیعہ زندہ رہیں گے، اور وہ حسین کو روتے رہیں گے، حسین کا غم، حسین کی مظلومیت اجاگر کرتے رہیں گے۔ پاک سیدہ نے ان لوگوں کے لیے، پاک بی بی نے ان لوگوں کے لیے دعا دی ہے، اور وہ دعائے سیدہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بتائیں حسین مولا کی مظلومیت، بتائیں بی بی سیدہ کی مظلومیت، بتائیں امام علی علیہ السلام کی مظلومیت۔ آپ کو بتانا ہوگا اگر آپ رسول کے ماننے والے ہیں، رسول کے عاشق ہیں، سیدہ کا احترام کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، تو امام علی علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں بتانی ہوگی، اور جنہوں نے یہ ظلم ڈھائے ان کا نام بھی بتانا ہوگا۔ لہٰذا یہ زندگی چند دنوں کی ہے، یہ اس کو صحیح طریقے سے گزاریے، حق کے ساتھ رہے، اور حق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اہل بیت کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو زندگی سے پیار تو نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کو اہل بیت سے پیار ہونا چاہیے، اور آپ کو ہر جگہ پر بچانے والے اہل بیت آپ کا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ میں ذرا آج اس وادی میں، اس غم کی وادی میں اس لیے گیا کیونکہ جو بھوک پیاس ہے اس کا احساس شاید مجھے اس لیے تھوڑا زیادہ ہے کہ میں مسلسل 2 دنوں سے جو ہے وہ جو روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، وہ میں نہیں کر پا رہا، تو اس بھوک پیاس کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ پھر ہمیں اس مولا کی یاد آتی ہے، ہمارے اہل بیت کی یاد آتی ہے کہ کیسے انہوں نے برداشت کیا، اور ہم بخوبی یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا صاحب زما یا قائم آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔